بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، مرنے کے بعد قبر میں پہلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ تدفین کی کتنی دیر بعد مردے کو زندہ کیا جاتا ہے؟ روح اور جسم کو کن کن مراحل اور کن کن سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ ناظرین، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ ہم میں سے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی اور مرنے کے بعد اسے کسی اور چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جبکہ یہ بڑی خطرناک غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، اور برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ ناظرین، انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور ہی سے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرماتے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ صحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں تو اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آٹ سن رہا ہوتا ہے، تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے، تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ رہا منافق اور کافر، تو اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کی ہتھیار سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی ہیں، جنہیں وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں، سوائے انسان اور جنات کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں۔
صحیح احادیث میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر و منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں بام مل جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو حجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بھٹکنے لگا، قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا، ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت ہی میں مر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چوپا ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے، عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ ناظرین ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا اور جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، نمبر 1 اس کے گھر والے، نمبر 2 اس کا عمل اور نمبر 3 اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ ناظرین ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ ناظرین قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا۔ وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نطفے سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا، ان گلی سڑی ہڈیوں کو بھلا کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔
ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔